الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ درس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے تو لوگ آپ کو بہت زیادہ ستاتے تھے، آپ کو زبان سے برا بھلا کہا جاتا، اسی طریقے سے آپ کے گھر کے اوپر حملہ کیا جاتا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف دی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو آہستہ آہستہ کرتے جاتے، اس سے ان کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ کفار قریش دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے تھے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے چچا ابو طالب سے جا کر کے ملاقات کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے ان کی بات مان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے رک جائیں، اس دعوت سے رک جائیں۔ چنانچہ کفار قریش کے کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ساری کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ ابو طالب کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں بلا کر کے سمجھاتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگ آئے تھے اور اس طریقے کی باتیں کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر کے اپنے کام میں لگ گئے۔ ابو طالب کو معلوم ہو گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا جو ہے ماننے والا نہیں ہے، یہ ضرور بھی ضرور جو اس کو حکم دیا گیا ہے یہ ضرور اس کو کرے گا۔ ابو طالب نے کہا کہ جائیے آپ اپنے کام کو آرام سے کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ جو ہے یہ چیزیں کفار قریش کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، ان کو اور زیادہ تکلیف ہونے لگی کہ ابھی تو بھتیجے کو سمجھا رہے تھے، یہ بات نہیں مان رہا تھا، ابھی جا کر کے ابو طالب کو بھی سمجھائے، وہ بھی ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آزمائش رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ستایا جاتا، بار بار تکلیف دی جاتی۔ ایک واقعہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے کفار قریش کو جب آپ نماز میں ہوتے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے عتیبہ جو ابو لہب کا بیٹا ہے، یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے آپ کا داماد ہوا کرتا تھا، آپ کی ایک بیٹی کا نکاح اس سے ہوا تھا۔ یہ جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوک دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا داماد تھا، میں نے اپنے بچی کا نکاح اس کے ساتھ کیا تھا، یہ میرے بیٹے جیسا عمر ہے، جو عمر اس کی ہے میرے بیٹے جیسی ہے، اور یہ مجھے گالی دے رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، مجھے مارنے پر دوڑ رہا ہے، مجھے طعنہ دے رہا ہے، میرے اوپر تھوکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بد دعا جملہ کرتے ہیں، اس کو بد دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اے اللہ رب العالمین تو اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ قتیبہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جا کر کے برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، تھوکنے کی کوشش کرتا ہے، کتنا برداشت کرے گا آدمی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، بد دعا دیتے ہیں اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، کہ اے اللہ رب العالمین کہ اس قتیبہ کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ یہ جو کفار تھے یہ نبی کو مانتے نہیں تھے، لیکن ان کی باتوں پر یقین تھا ان کو
بد دعا پر یقین تھا، یہ پریشان ہوا اب تو کچھ ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ اور ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے احاطے میں ہوتے تھے، کعبہ کے درمیان ہوتے تھے، اور وہاں ایسی مقدس جگہ ہے کہ وہاں پر آپ دعا کیجئے، بد دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا تھا، اور یہ چیزیں سب کو معلوم تھی۔ اب یہ پریشان ہوا، یہ ملک شام کا سفر کر رہا ہوتا ہے، کہیں جا رہا ہوتا ہے قافلے کے ساتھ، رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، سارے لوگ جو ہے پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پر رکتے ہیں اور کچھ لوگ ادھر ادھر سب جاتے ہیں، اور یہ عتیبہ دیکھتا ہے کہ ایک شیر اس کے پاس آ رہا ہے، وہاں سے ایک شیر کا گزر ہوتا ہے، وہ ٹہل کر کے چلا جاتا ہے۔ عتیبہ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا ہے وہ اثر کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، وہ ملک شام میں ہے، اور اس کو اس بات کی حیرت ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے اور ان کی بد دعا میرے اوپر یہاں ملک شام میں ہو رہی ہے، آج میری خیر نہیں ہے۔ وہ اپنے قافلے والوں سے کہتا ہے کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا ہے، مجھے جو ہے بیچ میں سلا دیا جائے، مجھے یہ چیر کھائے گا، خار کھائے گا، اس کو یقین ہو گیا۔ قافلے والے کہتے ہیں آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو بیچ میں سلا دیا جائے گا، ہم کنارے ہو جائیں گے، اگر شیر آئے گا بھی تو ہم اس کو بھگا دیں گے، یا اگر نہیں بھگا پائیں گے تو کھائے گا، کسی کے اوپر حملہ کرے گا، تو جو پہلے کنارے ہوگا اس کے اوپر حملہ کرے گا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، سارے لوگ سو جاتے ہیں، یہ بھی سو جاتا ہے، شیر دوبارہ سے آتا ہے، سب کو پھلانگتے ہوئے عتیبہ کے پاس جاتا ہے اور اس کا گلا پھاڑ دیتا ہے۔ تو یہ بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے حق میں کی ہے تو ضرور قبول کیا گیا ہے۔ یہاں پر امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیشہ کسی بھی بات پر ہم اپنے آپ کو ہاتھ نہ اٹھا لیں، ہر کسی چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو بد دعا نہ دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ بہت زیادہ آپ کو ستایا جاتا، بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا، جب جو معاملہ ہوتا حد سے آگے تجاوز کر جاتی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے، بات بات پر بد دعا نہیں کرتے تھے۔ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، اے اللہ رب العالمین تو ان کو ہدایت دے دے، یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، ضلالت میں جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کو ہدایت دے دے۔ تو ہم اور آپ کو بھی ہر بات پر بد دعا نہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور عمر بن خطاب کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام لانے پر مجبور کر دے، یعنی یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے تاکہ جو ہمارا اسلام ہے دین ہو مضبوط ہو جائے، ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ہمارا جو طبقہ ہے کمزور ہے یہ مضبوط ہو جائے۔ تو ہم اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ بد دعا کیجیے، آدمی ہے، انسان ہے، بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے، بہت زیادہ مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، آپ جو ہے بد دعا کیجیے، لیکن ہر بات پر بد دعا کرنا یہ جو ہے طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ستایا گیا، اس طریقے سے جو ہے پریشان کیا گیا، گالی گلوچ کیا گیا، یہ ہمارا اصلی ہیرو ہے۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخر اسی لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ ان کے بارے میں ہم اور آپ کو پڑھنا چاہیے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو ضرور کہیں اگر موقع ملے تو سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں سنیں، پڑھیں، غور کریں۔ ہمارا اصلی جو نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے بتلا دیا، سکھلا دیا کس طریقے سے امت جو ہے پستی پر جا سکتی ہے، اور کس طریقے سے امت جو ہے اوپر جا سکتی ہے۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ پہلے تو اگر کہیں پر موقع ملے تو پڑھیں، اور اگر پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو اگر کہیں سننے کا موقع مل رہا ہے تو ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دین کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔